بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں احسن ترمزی. آج کے جو گیسٹ ہیں ہمارے وہ ایک گورنمنٹ ادارے سے ہیں. وہ اس ادارے کے ڈی جی ہیں. ان سے پوچھیں گے ادارہ کیسا جا رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, لوگوں کا رسپانس کیسا ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے, کیا بہتری ہونے والی ہے. ہمارے گیسٹ ہیں جی آصف گیلانی صاحب, ڈی جی آڈٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے سارے سوالات کرتے ہیں جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہے. سر تھینک یو سو مچ تشریف لانے کے لیے. سر سٹارٹ کرتے ہیں $1 ملین کویسچن سے. Sure. سر ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ہیں, کام کر رہے ہیں, ایک عام سٹیزن جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کی امپورٹنس کو کتنا سمجھتا ہے اور کتنا سپورٹ کرتا ہے؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کا بلانے کا. احسن صاحب آئی ایم ریئلی گریٹفل, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. تھینک یو. تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کے جو توقعات ہیں اس پہ پورا اتر سکوں. جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ عام آدمی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کتنا سمجھتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. سپورٹ کرتا ہے, تو جہاں تک سمجھنے کی بات ہے, ہمارا جو کام ہے آڈٹ کا, آڈٹ از اے ویری ٹیکنیکل فیلڈ, اٹس اے پروفیشن ایکچولی. اور پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سروس کے جو لوگ ہیں وہ اس کا آفیسرز کے طور پہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا چونکہ کام زیادہ ٹیکنیکل نوعیت کا ہے, اس لیے اس کے کام کی جو اپریسیشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی اٹس این اکاؤنٹیبلٹی آرگنائزیشن, جیسے احتساب کا ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایز اے واچ ڈاگ آف دا گورنمنٹ اینڈ آف دا پیپل کام کرتے ہیں, اور ہم وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں اور کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے محکموں میں امپرومنٹ کے لیے. تو یہ اس کام کو اب ہم چونکہ جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وی آر جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ دا پرابلم ان دا آرگنائزیشنز, لیکن اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ کیا ایشوز ہیں ان کے ورکنگ میں, بلکہ اس کی امپرومنٹ کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ہماری جو ریکگنیشن ہے وہ تھوڑی سی اس لحاظ سے کم ہے کہ ہماری رپورٹس کو, جو ہماری جو ورکنگ ہے اس کو اس طریقے سے ریڈ کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایشوز اباؤٹ ہمارے there are 28 field offices which are generating multiple number of reports every year. اور وہ رپورٹ ہر سال نہ صرف پبلش ہوتی ہیں, پرنٹ ہوتی ہیں, ریلیونٹ جو اسمبلیز ہیں جیسے پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, اس کے سامنے لے ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ہماری اپنی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں ساری اینول رپورٹس. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, جو آپ کی رپورٹس ہوتی ہیں, جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, آپ کسی کی آڈٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا آگے گورنمنٹ پٹ اپ کرتی ہے فردر ایکشنز کے لیے, اور ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں؟ جو پروسیس ہے ہمارا وہ اس اے لانگ پروسیس ایکچولی. تو جو شارٹ آنسر ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ کافی حد تک اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. کچھ چیزوں پہ عمل نہیں ہوتا, اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ایڈمنسٹریشن آپ سمجھتے ہیں اس میں مشکلات ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, تو ان کو پرابلم ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں, یا پھر کئی دفعہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں لیگل ہچیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے. تو کافی حد تک تو کمپلائنس ہوتی ہے. وی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ویری مطلب الارمنگ نہیں ہے کہ لوگ ہماری ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل نہیں کرتے یا ہماری باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. ڈپارٹمنٹس والے نہ صرف ہماری سمجھتے ہیں, اور جب کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آبویسلی جہاں تک میں نے بتایا کہ کچھ ایسے ضرور ایشوز ہوتے ہیں جو کہ لنگر آن کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں جو زیادہ ہیلپ ملتی ہے وہ ملتی ہے جو ہماری جو الٹیمیٹ فورم ہے جس کے سامنے آڈٹ رپورٹس پریزنٹ ہوتی ہیں, دیٹ از پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز. جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں جو نیشنل اسمبلی کی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سینٹرل فیڈرل ہے. پھر اسی طرح ہر پروونس میں اپنی پروونشل پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز بھی ہیں. سر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جو آپ کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کتنی سپورٹ اور کتنا ریلیونٹ ہے یہ کسی بھی کنٹری کے اکنامکس کو پروگریس کرنے کے لیے. میں آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ہے کام احتساب کرنا. احتساب کا کام یہ ہے کہ ہم جیسے احتساب کے بہت سارے ادارے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, ایف آئی اے ہے,
اور اینٹی کرپشن ہے, نیب ہیں, یہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا اور ان کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کمپلینٹ, کوئی ایشو, کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ جاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ وی آر ریگولرلی گوئنگ ٹو دیز ڈپارٹمنٹس اینڈ چیکنگ آن سیمپل بیسس دے ورکنگ, اور ان کی ورکنگ کی بیسس پہ جو ان کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ فراڈ کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہیں مس اپروپریشن ہو, امبیزلمنٹ ہو, کوئی irregularities کمٹ ہوئی ہوں, تو یہ ساری چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اب ان چیزوں کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے اگر سسٹم میں کوئی امپرومنٹ آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی ہے. کامیابی بالکل ہے سر, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا یہ ایک میں جب سے ہم انٹرویو کریں, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک سوال ہے, میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, اتنا کام ہو رہا ہے, آپ کام کر رہے ہیں, میں نے آپ کا پروفائل پڑھا, ڈپارٹمنٹ کا پڑھا, ہمارے جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں اس کو اتنا پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارا یہاں اتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارے جو میڈیا ہے اس کا بھی اپنا ایک رول ہے. جی جی بالکل ہے, بالکل کہ اس وقت بک کیا رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو دیکھیں جو کہ کیوس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو میڈیا تو کیوس دکھانا شروع کر دے گا ہر طرف. تو اگر آپ کے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا پازیٹیو ہیں, کیا ہو رہا ہے, اچھی چیزیں کیا ہو رہی ہیں, تو اس کو بھی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے T20 ورلڈ کپ ہے. جی جی جی, آپ نے سب لوگوں نے بڑی ہائی لائٹس کے ساتھ یہ بتایا, اور ابھی تک 5 دن گزرنے کے بعد بھی یہ ٹی وی کے اوپر بار بار آ رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا سے میچ ہار دیا, یہ ہو گیا, فلاں خرابی, یہ خرابی ہو گئی, وہ ذمہ دار, وہ تباہ و ذمہ دار. برباد ہو گئے ہیں. آپ نے آج کی ڈان کی خبر نہیں پڑی, پاکستان نے یہ جو سینٹرل ایشین کا جو والی بال ٹورنامنٹ ہے یہ اس میں پہلی پوزیشن لی انڈر 18 نے. تو یہ اب دس نیوز از ناٹ ریفلیکٹڈ ایز مچ ایز ہائیلی ایز کہ ہم نے وہ ایک جگہ پہ جہاں پہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, پازیٹیوز کو ہم ایکچولی اتنا ہائی لائٹ کرتے بھی نہیں ہیں, اور لوگ شاید اس کو they find it more pleasurable to see the negatives actually. نہیں سر, ہم بھی پارٹ آف میڈیا ہیں, ہم انٹرنیشنل ہیں, باہر بھی چل رہے ہیں, یہاں پر بھی پاکستان بھی چل رہے ہیں. ہم بالکل آن ایئر یہ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کو نہ صرف پروموٹ کرنا, مجھے لگتا ہے لفظ مناسب نہیں ہے, کہ وہ جو جائز حق ہے, وہ جو جائز جگہ ہے وہ ہم دیں گے, اور ہم ہر چیز جو جتنا کام ہو رہا ہے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں بہت کام ہوتا ہے, ہم صرف کرکٹ نہیں کھیلتے, ہم بہت دکھائیں گے. سر ایک چیز بتائیے کہ آڈٹ جو ہے اس میں آپ کے لحاظ سے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسے ریفارمز ہیں 2 3 4 جو آپ کو لگتا ہے فوری ہونے چاہیے, جس سے آپ مزید اور اچھا کام کر سکیں گے آپ کا ڈپارٹمنٹ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو کچھ کام ایسے ہیں ہم کر رہے ہیں, میں مثال کے طور پہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے نا, ابھی ہمارا پروسیس ڈیجیٹائزیشن کا شروع ہو چکا ہے. وی آر مطلب ڈیولپنگ آور ڈیٹا بیس. تو ہمارا جتنا بھی کام ہے, جو رپورٹس وغیرہ ہیں, پھر جو پی ایس سی کے منٹس ہیں, جو ان کی ڈائریکشنز ہیں, وہ سارے کے سارے دے آر ٹو ڈیجیٹلائز ان مطلب ود ان ویری شارٹ آف اسپین آف ٹائم. وہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. تو جب یہ ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری ورکنگ مزید امپروومنٹ ہوگی, کیونکہ ہمارا فوکس جو پہلے ہی تھا کہ آپ ڈیٹا بیس مینٹین کرنے کے لیے, اب ہمارے فوکس اس کے انالیسس کے اوپر زیادہ ہو جائے گا. دوسرا جو ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی جو گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ابھی تک جو آڈٹ کر رہے ہیں نا وہ ہے ٹرانزیکشن بیس ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک آرگنائزیشن میں گئے, اف دے ہیو میڈ 45 پرچیزز ان اے ایئر, تو ہم فوکس کرتے ہیں انڈیویجول پرچیزز کے اوپر. دا جاب ریکوائرمنٹ ہماری جو یہ ہے کہ ہم ایک اوور آل پرسپیکٹیو دیں, اوور آل ویو دیں کہ بھئی یہ اس آرگنائزیشن نے کیا, اس کے ٹارگیٹس کیا تھے, اس کی اچیومنٹ کیا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں پرسپیکٹیو کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک کام ہے جس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے آہستہ آہستہ, اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر مزید بھی بہتری آتی جائے گی. سر ہمارا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے, یا جو اس کا جو ان کو چلاتے ہیں سی او کہہ لیں, وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا وہ کس طرح آتے ہیں؟ جو ہمارا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہلاتا ہے, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آڈٹ ڈپارٹمنٹ, پاکستان آڈٹ ڈپارٹمنٹ از بیسیکلی
کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے ہماری. جو آڈیٹر جنرل پاکستان آرٹیکل 169 کے تحت اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اس میں عام طور پہ پروفیشنلز کو موقع دیا جاتا ہے, اور ابھی تک زیادہ تر جو ہمارے جو آڈیٹر جنرل آئے ہیں وہ ہماری آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تو نہیں کرنا چاہیے. اگر پروفیشنل آ رہے ہیں تو ون گائے اور دا ادر, تو وہ تو عام طور پہ اس میں کمپیٹنس ماشاءاللہ سب میں ہوتی ہے, دیکھی جاتی ہے, اس کے بیسس پہ لگایا جاتا ہے. تو اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا شاید اتنا زیادہ نہ ہو, اگرچہ لگاتی تو فیڈرل گورنمنٹ ہے. لیکن دوسری جو چیز, سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آڈیٹر جنرل جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار انڈیپینڈنس. اگر ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا جو کام ہے اس کو کوئی بھی انفلوئنس کر سکتا ہے. اب چونکہ ہماری کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان از اپوائنٹڈ فار 4 years, نو باڈی کین ریموو ہم. مطلب ہمارے جو آڈیٹر جنرل کو ریموو کرنے کا طریقہ وہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے تھرو. اٹس وز اے ویری لینتھی اینڈ ویری انٹل اینلیس یو ہیو ریئلی اگینسٹ مطلب سم ون, اس کے بغیر آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. تو ان کے پاس ماشاءاللہ انڈیپینڈنس بھی ہے اور اٹانومی بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے. تو وہ ایلیمنٹ جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا وہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ نہیں, بہت زیادہ نہیں ہے. آج یہ نہیں کہ پولیٹیکل وہ آتے سسٹم کے تحت ہی ہیں, لیکن وہ بہت ٹیکنیکل لوگ اور جو اس فیلڈ کے پڑھے ہوئے ہیں وہی آتے ہیں فیلڈ میں. وہ تو ساری بات ہے, وہ تو اگر کسی کو لگائیں گے تو وہ ایگزیکٹلی بالکل ایسے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی, وہی ہے کہ جو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کون کرتا ہے؟ ہمارا جو اس وقت میکنزم ہے وہ انٹرنل آڈٹ ہے. ہمارا جو آڈیٹر جنرل آفس کا ہی ایک ونگ ہے جو کہ ہمارا جو انسپیکشنز وغیرہ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہمارا میکنزم ہے. باقی جو قانون کے مطابق ہے ایک تھرڈ پارٹی مینس انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کو گورنمنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کر سکتی ہے. ابھی ویسے انہوں نے نہیں کیا, لیکن یہ اتھارٹی اختیار ان کو ہے کہ وہ ہمارے کام کو کسی وقت چیک کروانے کے لیے تھرڈ پارٹی یعنی ایسا کر سکتی ہے. سر یہ آج کل کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, تو کیا ایسا تو نہیں کہ فیوچر میں اس ڈپارٹمنٹ کو بھی تھرڈ پارٹی آؤٹ سورس کر دیا جائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. آڈیٹر جنرل پاکستان کا جاب جو ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی جو منی ہے, وی آر بیسیکلی ٹیلنگ دا جو لیجسلیچر ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو پیسے اتھرائز کیے تھے اس کا کیا استعمال ہوا, صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے لیے پرائیویٹ ہائر میرا خیال ہے کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتے. سر ہمارے سوال بہت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بہت سے ایسے سوال ہیں جو باہر بیٹھے جو اوورسیز پاکستانی وہ جاننا چاہتے ہیں. تو بہت سے ایسے سوال ہیں جو سسٹم کے بارے میں بھی ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو پکچر نارملی کچھ چینلز پر یا دوسرے پڑوسی ملک دکھاتے ہیں ویسا نہیں ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب جو یہ بجٹ سے پہلے ایک اقتصادی سروے ہوتا ہے, تو اس میں تو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ انپٹ ہوگی. بیسیکلی جو تھوڑا سا ہمارا بیسک ہے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس. صحیح. جو آڈیٹر جنرل آفس ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہمسیلف, جو کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے عہدہ ہے, وہ تو آڈٹ کو دیکھتے ہیں. آڈٹ کی ایڈمنسٹریٹو معاملات میں انپٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی انٹل ایز تھرو آور رپورٹس. بیسیکلی ہماری رپورٹس 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں اس کے اوپر ہم ایک اوپینین دیتے ہیں ویدر دیز ریپرزینٹ ٹرو اینڈ فیئر پکچر اور ناٹ. جو گورنمنٹ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کی یا کچھ ادارے ہیں ان کی بھی, تو ان کے اوپر ہم اپنی اوپینین دیتے ہیں کہ یہ صحیح پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور اگر نہیں کر رہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں. اور دوسری طرف ہماری جو آڈٹ رپورٹس ہیں جو کہ کمپلائنس آف ود مطلب جو ان کے رولز ریگولیشن وغیرہ جو ان کے ایس او پیز کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ رپورٹ ہوتی ہیں جو کہ وہ بھی پریزنٹ ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کو تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ میں, اور پروونشل گورنمنٹ میں تھرو گورنر پروونشل اسمبلیز کو. وہ پھر اس کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے کرتے ہیں. سر ہمارے آپ چونکہ آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں, سب سے بہترین ڈپارٹمنٹس کچھ 1-2 کا ذکر کریے, کچھ بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی ایسا ہمیں
غلط العام جو ایک چلا ہوا ہے کرپٹ وہ نہیں ہے, بہت اچھی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, تو کچھ اس کا بھی ذکر کر کے بتائیے. مطلب یہ ہمارے رول کے ہی خلاف ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں فریnkly, لیکن مطلب یہ بھی کہنا زیادتی ہوگی کہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو جن میں امپروومنٹ کی مطلب وہ انٹینشن ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے. وین وی پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ دین دے لک ایٹ اٹ کہ کیا ایشوز ہیں, کیا لیگل ایشوز ہیں یا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کو مطلب جن کو ریموو کرنا ضروری ہے, امپیڈیمنٹس ہیں ان کے اچیومنٹ آف دا ٹارگیٹس. تو کچھ تو ڈپارٹمنٹ اچھے ہوتے ہیں, کچھ مطلب اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرنا کسی کو وہ شاید میرے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیر آر 28 آرگنائزیشن فیلڈ آڈٹ آفیسز ہمارے ہیں جو کہ مختلف لیول پہ مختلف جگہوں کا آڈٹ کر رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, مختلف دوسرے اداروں کا. تو اگر وہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی رپورٹ پبلش نہ ہوتی ہو, تو وہ رپورٹ تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ آبزرویشنز کے ساتھ موجود ہے. لیکن کیا وہ مطلب اس کا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کا ایٹیچیوڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ کچھ جگہوں پہ ہمیں پازیٹیو نظر آتا ہے, خاص طور پہ وہ ادارے جو کہ مطلب اچھے سمجھے جاتے ہیں, جو کہ کمرشل بیسس پہ رن کر رہے ہوتے ہیں, تو ان میں وہاں پہ تھوڑا سا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے. جو کہ سر میں اسی کو آپ کی بات کو ریفریش میرا کیونکہ سوال یہی تھا کہ باہر کے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر, جب اس کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا باہر HMRC ہے, HMRC کی طرف سے کوئی لیٹر جاتا ہے تو وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ بھائی اس لیٹر کو اس ڈیٹ سے پہلے کرنا ہی کرنا ہے. ان کی ریٹ بہت اسٹرانگ ہے. کیا ہمارے ہاں بھی جو ریٹ ہے ڈپارٹمنٹس کی سرکاری وہ اتنی ہی تگڑی ہے کہ آپ کا لیٹر اگر کیا ہم آ رہے ہیں تو اس کو اتنا ہی سیریس اور اتنا ہی رسپونڈ کیا جاتا ہے؟ ایبسلیوٹلی وی ہیو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن. قانون ہمارے ہاں سب سے اونچا آئین ہے. آئین میں ہمارا رول مینشن کیا ہوا ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ جس کو یا حکومت نے بنایا ہے یا اس کو چلا رہی ہے, اس میں آڈیٹر جنرل کا رول ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ دس از ناٹ اونلی, یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, دس از آور رسپانسبلٹی. تو یہ جو جن کا ہم اداروں کا آڈٹ کرتے ہیں وہ دے انڈرسٹینڈ کہ آڈیٹر جنرل کو انکار کرنا اس از سم تھنگ سیریس. تو ہماری جو میرا خیال ہے جو کمپلائنس کا لیول ہے ہماری اس کے اوپر وہ ذرا تھوڑا سا کم ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, بٹ جنرلی عام طور پہ ادارے وہ ہوتا ہے نا ڈیلے کرنے کی ٹیکنیکس تو استعمال کر سکتے ہیں, انکار نہیں کر سکتے. انکار کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے ان کے لیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے سر. یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ عام انسان کو, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یار کتنا پازیٹیو کام ہو رہا ہے. سر ایک چیز بتائیے گا کہ جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کا تھوڑا سا فقدان ہے, اب دیکھتے ہیں چلتا نہیں, تو جو نیو CSP آفیسرز ہیں, جو نیا بیچ آن ہوتا ہے, کیا اس کی ریشو کم ہوئی ہے, وہی چل رہی ہے, اور کیا چل رہا ہے کہ ایجوکیشن اتنی عام نہ ہونے کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے نئے بیچز آنے میں, نئی یوتھ آنے میں؟ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لیول ہے نئے آنے والوں کا وہ اس طریقے کا نہیں رہا جو کہ پہلے ہوتا تھا. فرینکلی ہمارے جو گزشتہ جو آفیسرز ہیں بڑے بڑے نام گزرے ہوئے ہیں, جو کہ جنہوں نے بڑے بڑے عہدے سنبھالے اور کافی آگے تک گئے اور ان کو بڑا نام پیدا کیا اس فیلڈ میں. تو ابھی بھی جو ہے جو لوگ آ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی سے کم ہیں یا ان کا کوئی لیول کمپیٹنس کا کم ہے, لیکن وہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو موٹیویشن لیول ہے نا, مطلب جو کچھ کرنے کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے کچھ نہ کچھ کسی حد تک. سر نارملی یوتھ سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا جو موٹیویشن ڈیڈیکیشن لیول ہے وہ بہت, یعنی کہ یوتھ کا موٹیویشن اور سینئرس کا ایکسپیرینس, تو یہ اگر کم ہو گیا تو پھر تو دیکھیں ابھی بھی CSS جو ہے جو سول سروس میں جو لوگ آ رہے ہیں, اٹ از اسٹل دا
پرائم موسٹ پرائم جو اس وقت فیلڈ جو ہے لوگوں کے لیے چوائس وہی ہے. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی آبزرو آپ نے کیا ہوگا کہ کسی زمانے میں ہمارے ہاں جب ہم تھے آج سے 20-25 سال پہلے تو ڈاکٹرز کا انجینئرز کا بہت زیادہ رجحان ہوتا تھا. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں. آج جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں میرا ذاتی خیال ہے مور دین 50%, بلکہ آپ کو زیادہ ریشو پتہ ہوگی کہ باہر کتنا لوگ جانا چاہتے ہیں. بہت زیادہ. تو وہ کس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. جو بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے. جو بندہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کرتا ہے دے آر اسپینڈنگ. اب آپ یہ سوچیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن, ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ جو ان کا جو فیس اسٹرکچر ہے, اگر ایک ڈاکٹر پاکستان میں کام کرے تو اگلے 25 سال میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا جتنے وہ ان کے وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, تعلیم کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. یہ بزنس ہو گیا, بزنس ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو یہ پیسے سارے خرچ کر رہے ہیں ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ چلے جائیں, یہاں سے باہر چلے جائیں. زیادہ تر کی یہی ہوتی ہے. بہت کم لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, اور جو رہ جاتے ہیں وہ بھی پھر ان کا بھی موٹیویشن لیول وہ نہیں ہوتا. تو میرا ذاتی خیال ہے یہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے نا, دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود وٹ ایور ہیپننگ ٹو آور سول سروس ایز ویل. وہ اوور آل جو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سرکمسٹانسز جو اوور آل میں جو چینج آیا ہے آپ کے آ رہا ہے. 2022 میں 6 لاکھ بچہ انگلینڈ پڑھنے آیا پاکستانی, ماشاء اللہ. تو یہ وہ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں, بہت زیادہ. جیسے ایک اور بات, پوری دنیا میں مثلا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے جو زبردست آفیسر اور بہت جو ریٹائر ہوتے ہیں, تو دنیا بھر میں ایسے جو ہائیلی جو جن کی بڑی کام ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ جگہ پوائنٹ کر دیا جاتا ہے, اسکولس, کالجز یا کچھ ایسی اکیڈمیز میں, کہ آپ نئے آنے والے بچے جو یوتھ آ رہی ہے اس کو ٹرینڈ کریں. یعنی نہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کو ریٹائر کر کے گھر بھجوا دی جائے. تو ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے کہ لوگوں سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے, آپ کے تجربے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ہمارا سسٹم ذرا اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ اس طرح کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بینیفٹنگ دا ایکسپیرینس آفٹر ریٹائرمنٹ وہ زیادہ نہیں ہے. انڈیویجول کیسز ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے بل بوتے پہ کوئی پوزیشن ایکوائر کر لی اور اس کے اوپر کنٹینیو کرتے رہے, لیکن ایز اے کوئی فارملائز قسم کا سسٹم نہیں ہے. اور اسپیشلی ہماری جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہے, پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اکیڈمی اس وقت لاہور میں موجود ہے, وہاں پر ہم ان کو بلاتے رہتے ہیں فار موٹیویشن آف دا ینگ پیپل. ہم ریٹائرڈ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں ایسا, لیکن اس طرح کا کوئی فارملائزیشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پراپر ہائر کر لیں اس پوزیشن کے لیے کہ جی آپ نے لوگوں اپنے نئے آنے والوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا میں وہ ہم اس کی ایفرٹ تو کر رہے ہیں. مطلب ہمارا ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کافی کام کرتا ہے کہ ہمارے جو نئی لاٹ آتی ہے, ینگ جب بیچ آتا ہے, جب بھی آتا ہے, تو ہم ان کے ساتھ یہ ایکسٹینشن لیکچرز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, جس میں ان کو جو ایسے چاہے وہ حاضر سروس لوگ ہوں یا ریٹائرڈ ہوں, ان کو بلا کر ان کے ساتھ انٹریکشن کروائی جاتی ہے, جس میں وہ انفارملی جو پروفیسرز جو آفیسرز ینگ آفیسرز ہوتے ہیں دے کین انفارملی آسک اینی تھنگ فرام دیم. لیکن اس طرح کا فارمل میکنزم ابھی ہے نہیں, لیکن ہونا چاہیے. سر پوری دنیا میں آیا کہہ لیں ویسٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو نیا بیچ آتا ہے اس کو دنیا ڈفرینٹ بھیجا جاتا ہے جسٹ ٹو ایکسپلور دا پروسیجر میتھڈ, تاکہ وہاں سے سیکھیں, پھر یہاں پر آ کے اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم بجٹ کا ہمارا ایشو ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سول سروس میں ایسا کوئی سسٹم ہے کہ فارملی ڈیورنگ دا ٹریننگ کسی کو باہر بھجوایا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا جو ذاتی تجربہ رہا ہے اپنی سروس کے دوران, میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ سول سروس کے نہ صرف سول سروس کے بلکہ باہر کے لوگ بھی وی ہیو ایمپل اپرچونیٹیز آف سینڈنگ پیپل مطلب آؤٹ سائڈ ورلڈ. وہ اپرچونیٹیز ملتی رہتی ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتی ہیں 2 سال کی, 1 سال کی, کچھ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں مہینے کی, 15 دن کی. تو اپرچونیٹیز سب کے, اب اگر آپ سروے کروائیں تو ہمارے موسٹ آف دا آفیسرز ہیو بین ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ. وہ فارن مشنز پہ, فارن ٹورز پہ جا کے ان کی ٹریننگز وغیرہ اٹینڈ کر چکے ہیں. میجر مطلب کافی زیادہ, تو میجورٹی آف اس ہیو
got it done. جی جی. لیکن ڈیورنگ دا ٹریننگ ایسا نہیں ہے. ٹریننگ آپ کو پتہ ہے ہماری جو ہے وہ جو پہلے کامن ٹریننگ ہوتی ہے جس میں سارے 12 جو سروسز کے گروپس ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اسپیشلائز ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان دونوں لیول پہ کہیں پہ بھی ابھی تک فارن ٹورس کا کوئی ہے. اگرچہ ان کو ایکسپوجر تھرو لیکچرز آفیسرز وغیرہ تو کروا دیا جاتا ہے, لیکن فارملی باہر بھیجنے کا ابھی تک کانسیپٹ نہیں ہے. ایک بڑی غلط العام چیز ہے جو باہر ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, اس کو میں چاہتا ہوں آپ ایڈریس کریں کہ آپ کی اتنی سروس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں ہے نا کہ نیگیٹو میڈیا بھی بہت چلتا ہے اور یوٹیوب نے رہی صحیح کثرت تباہ و برباد کر دی. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پوری دنیا میں نان سیریس پلیٹ فارم ہے, ہم واحد کنٹری ہے جہاں پر یہ سیریس پلیٹ فارم بن کے آگے فرنٹ پر آ گیا ہوا ہے. کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کوئی خبر چلانے سے پہلے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, کوئی اس کا چیک ہونا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن جو ہو رہا ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا, باہر ہو گیا. دس از آؤٹ آف کنٹرول ناؤ. آپ میڈیا کو, سوشل میڈیا کو خاص طور پر کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے کبھی ایکسپوجر آپ کو ہوا ہو, اب تو وہ ریلز چل رہی ہیں 30 سیکنڈ کلپ 1 منٹ کلپ, تو وہ تو آپ نے ہر بندے کے ہاتھ میں ایک کریٹو ٹول دے دیا. لائسنس ٹو کل ہے وہ تو آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کسی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہی بات اب میں مطلب اب انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ٹیبو ویسٹرن ورلڈ میں سمجھی جاتی تھیں ان کے جو یہ ہیں, مثال کے طور پر ریشل جوکس, یہ جو ہے جینڈر جوکس, اس کے بارے میں بات اب ایزیلی آپ کھولتے جائیں اور میڈیا کو ملتا جائے گا, وچ از ویری الارمنگ فرینکلی کہ آپ نے جو اتنا امیج لوگوں کے بچوں کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور آپ ان کو سوشل میڈیا کے تھرو اس کا ایکسپوجر کرائی جا رہے ہیں. تو بات تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس چیز سے اب پیچھے چھڑانا مشکل ہے. دوسری چیز, سوری میں آپ کی بات تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, آپ نے کہا کہ اس کو نان سیریس سمجھا جاتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں, میرا کچھ لوگوں سے ایکسپوجر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہماری تھرو یوٹیوب کے اوپر جو اویلیبل مٹیریل کے ساتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم کلاس رومز میں لوگوں سے سیکھتے ہیں. یہ اس کا پازیٹیو اسپیکٹ آپ دیکھیے. پازیٹیو بھی ہے, یوزیج کے اوپر ہے نا کہ آپ اس کو کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن سر کوئی جب ریل کی آپ نے بات کی, میں نے بالکل دیکھا ایون کہ یہاں کا جو ٹک ٹاک ہے اور باہر کا ٹک ٹاک وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, جو آپ نے آلریڈی مینشن کیا. تو جب یہاں پر کوئی ریل آتی ہے, کوئی چیز آتی ہے جو ایک ایسی خبر ہے جو کہ فیک ہے, جو کہ غلط ہے, آپ کے فار ایگزامپل آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کو, کیونکہ وہ تو بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو اس کو کیسے روکا جائے اور آپ لوگ کیا روکتے ہیں, کچھ ہوتا ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ کنٹینٹ ہے کہ اس کو شاید روکنا ممکن ہی نہ ہو. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ابھی کل پرسوں کوئی بتا رہا تھا کہ فلاں گانے کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے, اور اس پابندی کے بعد آپ سرچ کرتے ہیں تو 500 جگہ پہ وہ گانا اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ یہ اویلیبل ہے سب جگہ پہ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اٹس امپاسبل ٹو کنٹرول اٹ. یہاں تو یہ ہے کہ پورے وی ہیو بین ایکسپیرینسنگ دیٹ ایز ویل کہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر پابندی لگا دی 2-2.5 مہینے کے لیے, مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے لگا دی تھی. باقی دوسرے سوشل چینلز کے اوپر بھی پابندی لگاتے رہتے ہیں, لیکن اس کا آلٹرنیٹ پھر موجود ہو جاتا ہے. ہاں جی, پراکسی اور کچھ نہ کچھ وہ جو ہے نا. تو اب میرا مطلب ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ دس کیٹ از آؤٹ آف دا باکس ایکچولی. اب تو اس کو روکنا شاید, البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جس بھی ادارے کا ہے, ضروری نہیں کہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا, جس بھی ادارے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے دیں. ہاں جی, تاکہ وہ جو لوگ ان کے پوائنٹ آف ویو, ان کے اینٹی سن رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا پازیٹیو پوائنٹ آف ویو بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے. تو یہ ممکن ہے کہ آپ, بٹ وہ بھی اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب جو کسی بھی ادارے کو جس کے خلاف لوگوں کی اوپینین زیادہ ہے تو ان کے خلاف مٹیریل اتنا زیادہ ہوگا اور دے پرووائڈ اٹ, مطلب جو اپرچونیٹیز دیم سیلوز ٹو دا پیپل کہ بھئی ہمارے خلاف یہ بات کرو.
ہاں کیمپینز ہوتی ہیں سر, وہ ہیوی کیمپینز چل رہی ہے, آپ کچھ بھی کھولو ٹھک ٹھک وہی آئی جاتا ہے. سر ایک چیز بتائیے, ایک نارملی کہا جاتا ہے, ایک غلط العام بات ہے, میں غلط العام سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے جو بندے سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں نا, بیچارے پھنسے ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے. آپ ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی, آپ کا جاب ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے. آپ پہلے میکینیکل انجینئر تھے اور آپ کیسے ابھی جا رہے ہیں اور کتنے آپ خوش ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انسائٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ جو لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ہر جگہ ایسا نہیں ہے, اچھی چیز. تو میں چاہتا ہوں پلیز آپ لوگوں کو دیکھیں, میرا تو ذاتی تجربہ ہے, ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کام کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس کام کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ رغبت ہو جائے, کیونکہ کام تو آپ نے وہی کرنا ہے. ہاں جی. اور اگر کام آپ خوشی سے کریں گے تو بہتر طریقے سے کر سکیں گے, اور اگر آپ اس کو بے دلی سے کریں گے تو نہ آپ کام کے ساتھ انصاف کر سکیں گے اور خود بھی سٹریس میں رہیں گے, پرابلم میں رہیں گے. تو بہتر ہے کہ جتنا آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں اتنا بہتر ہو جائے گا. اب اس میں پرابلم میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پرابلم تو آتی ہیں کام کے دوران, ہر جگہ آتی ہے, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, آپ کمپیئر بھی کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو کام ہے اس کو کوئی کم سمجھنا شروع کر دیں یا اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیالات کا اظہار کریں یا ایون سوچیں بھی اس کے بارے میں. آپ کو اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں, اور دیکھیں ہم نے تو اپنی جگہ تو خود صاف کرنی ہے. ہاں جی بالکل, جس طرح پوری دنیا کرتی ہے. مطلب اگر میں نے اپنے آپ کو ہی صاف نہ کیا, اپنے جہاں پہ انوائرمنٹ کو میں نے اپنے صاف کرنا ہے نا, تو میری ڈومین ہے تو اتنے اس کا تو صاف کرنے کا میرا اختیار بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں اس کے امپیکٹ بہتر ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی پرابلم تو بہرحال میں جیسے پہلے عرض کیا کہ پرابلم تو آتے رہتے ہیں, کسی بھی کام میں آپ کو پرابلم آتے ہیں, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, ایشوز بھی آتے ہیں, اور ان ایشوز کو ہی ریزالو کرنا ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے. اچھا سر, اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, پوری دنیا میں سر ڈپارٹمنٹس کو اون کیا جاتا ہے, لیکن آپ ایک جیسی آپ پبلک سروس میں ہیں, آپ کا ڈپارٹمنٹ میرا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ میرا پاکستان ہے. تو جو والنٹیئرز ہوتے ہیں پوری دنیا میں, والنٹیئرز ہوتے ہیں, پھر انٹرنشپس ہوتی ہیں, تو کیا ہمارے یہاں بھی لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس کو اون کرنا, پھر والنٹیئر ان کے لیے جاننا, ان کے لیے کھڑے ہونا. میں مثال دوں گا, کرونا کے اندر جب کرونا 2020 میں کافی اس پر زیادہ تھا, تو انگلینڈ میں شام 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہر بندہ اپنے گھر سے باہر نکل کے پلیٹ اور چمچ کو بجاتا تھا, جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو دا آل NHS اسٹاف. تو ایسی جو ایک آنرشپ ہے, کیا یہاں پر ہم لوگ لیتے ہیں؟ جو ہمارا مطلب if you are asking specifically about the audit department, yes, تو میں نے جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہمارا جو کلائنٹیل ہے اٹ از بیسکلی دا پبلک سروس. ہاں جی. پرائیویٹ جو سٹیزنز ہیں اس کا اتنا بڑا رول ہماری ابھی تک نہیں رہا. سر لیکن ہمارے کام تو ہمارے ملک کے لیے کر رہے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ جو ہمارا جو اس وقت جو ہمارے جو آڈیٹر جنرل ہیں کرنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہمارا بلکہ آڈٹ پلان بنتا ہے ہر سال کا, اس آڈٹ پلان کا یہ حصہ ہے سٹیزن پارٹیسپیٹری ماڈل, سٹیزن پارٹیسپیٹری آڈٹ کے نام سے. وی سیک کمنٹس آف دا مطلب کامن پبلک کہ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ سے کیا ایشو ہے, اس اسپیسیفکلی ایشو کے اوپر ایک پراپر ہم انویسٹیگیشن کر کے اپنی رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں, وچ از ان ایڈیشن ٹو آور نارمل روٹین ورک سے ایکسٹرا ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ابھی تک ہماری کچھ رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں, ایگزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کے اوپر سٹیزن پارٹیسپیٹری آڈٹ کے نام سے یہ پروسیس شروع کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس میں ہمارے جو مختلف جو سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں اس میں ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں آڈٹ پلان بننے سے پہلے, کافی پہلے, کہ اف سم ون ہیز اینی ایشو تو آپ ہمیں بتائیں اور آ کے بتائیں کہ کس ایریا کے اوپر آپ کام کروانا چاہتے ہیں.
تو وہ اس ایریا کے اوپر پھر ہم کام کرتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو انکلوڈ سٹیزنس ان آور ڈیسیژن میکنگ پروسیس. تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری رائے کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا مطلب کمیٹنگ ریسورسز فار ہیومن ریسورس, فائنینشیل ریسورس, ادر ریسورسز. تو ہم جب ان کے کہنے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری ریکگنیشن بہتر ہوتی جائے گی لوگوں میں, ان کو پتہ چلے گا ہمارا کام ہے کیا. سر ہم سٹیزن سے جو سفر ہوتا ہے سویلائز سٹیزن کا, ہم اس میں کہاں پر ہیں؟ مطلب if we start working on that right now, تو within a couple of decades we would be at a very good place. ایشو تو یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے اس وقت. سویلائزڈ کا جو لفظ ہے اس ابھی تک ہمارے تھوڑا سا مطلب پیپل آر اویئر کہ ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی ایشو ہے, پرابلم ہے. اگر آپ سڑک پہ کوئی غلط گاڑی چلائیں یا کوئی غلط سائڈ سے آ رہا ہو, ہر بندہ اعتراض ضرور کرتا ہے, لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی اسی وہی کام کرتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے نا کہ آپ نہ صرف اگلے کو برا سمجھیں بلکہ خود بھی برے کام سے اجتناب کریں, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کے لیے تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جب کہ ہمارا اس وقت جو ینگ لاٹ ہے ہماری, تو more than 50% is our below 25 years. جی 60% 60% تو یوتھ ہے ہماری. تو اگر ہم آج سے ان کی تربیت کریں, وہ ہے جو ریسیپٹیو ہے. ہاں جی, یہ ایج وہ ہے جہاں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت ہم بتائیں ان کو کوئی چیز تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ان کو انگرین ہو سکتی ہے. تو وہ اگر ہم یہ کام کریں آج سے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ عرصے میں اس قابل ہو جائیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارا سفر فرام سٹیزن ٹو سویلائز سٹیزن شروع ہو چکا ہے. سر جس طرح پوری دنیا میں آپ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستانی ہم سب سے ذہین ہیں. ہم ٹاپ سرجنز پوری دنیا میں پاکستانی ہیں, انجینئر, سول, مکینیکل, آئی ٹی میں ہم نے باہر پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھی عہدوں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو وہی جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا صرف آپ کو موٹیویٹ کے علاوہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد یہ کامیاب دیتے. سر جاب سیٹسفیکشن, میں تو بتایا نا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تو چونکہ 2 فیلڈ میں مطلب میں رہا ہوں نا, پہلے میں نے ایک فیلڈ میں تھا, پھر اس کو چھوڑ کے آئی آپٹیڈ فار سول سروس. تو مجھے تو آئی ڈو ناٹ ہیو اینی ریگریٹ, آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ. اور میں جب کمپیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو آئی فیل کوائٹ کمفرٹیبل. تو مطلب میرا تو اور میں جب سول سروس کی بات کرتا ہوں, سول سروس کی, تو اس لیول پر آتے آتے جہاں پہ اب ہم ہیں تقریباً مڈل ٹو لوور ہائر لیول جو ہیں, جو مینجمنٹ ہیں, تو موسٹ آف اس آر کوائٹ مطلب ہیپی اینڈ پلیزڈ ود وٹ دے ہیڈ ڈن. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سول سروس از اے ویری گڈ فیلڈ, جس میں اگر آپ آئیں تو آپ کے جو ایٹ دا اینڈ آف دا مطلب اصل تو میٹر کرتا نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کیا فیل کرتے ہیں, تو یو ڈو ناٹ فیل ریگریٹ. یہ ایسا فیل نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ جی میں فلاں مطلب یہ میرا رہ گئے ہیں, اعتراضات رہ گئے ہیں, یا یہ پرابلم رہ گئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے, یہ اس کوائٹ سیٹسفائنگ فیلڈ ہے. سر میں نے سوال اصل میں اس لیے پوچھا کیونکہ میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے آن کرنا ہے. یہ ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. پرابلم کبھی کبھار ہوتا ہی ہے کہ میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی جس طرح یہ فرما بھی رہے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب تک ان نیگیٹو ویڈیوز کو خود سے بند نہیں کریں گے نا, اور پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے, تو ہمیں ایسے ہیروز ہیں, ین سنگ ہیروز ہیں, پتہ ہی نہیں اتنا کام کر رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو بات صرف آن کرنے کی ہے, بات پازیٹیوٹی کی ہے. بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں, میں باہر رہتا ہوں, باہر سے دیکھتے ہیں بہت کام ہو رہا ہے, بہت کام آگے اس میں ابھی بہت سے پلانز ہیں, بہت چیزیں ہو رہی ہیں. ضرورت صرف ان کو سپورٹ کرنے کی ہے. جو ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے سٹیزن وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے, باقی سب کچھ بہترین ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ سے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ سر ہم آپ سے آگے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹچ رہیں گے, اور اپنے ناظرین کو جو امپرومنٹ, جو رپورٹ, جو بھی
ہمارا پلیٹ فارم جو کر سکے گا, جو برج بننے کی کوشش آپ کی اور لوگوں کے درمیان, تو ہم بالکل بنیں گے. آئی ایم ریئلی گریٹفل. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.